ناول شائع سیاہ۔ آئزہ اگر 5 منٹ میں نیچے نہ آئی تو میں تمہارا ناشتہ خود کھا جاؤں گی۔ نیچے سے فریہ چچی کی زوردار آواز پورے گھر میں گونجی تو آئزہ نے جھنجھلا کر تکیہ اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ چچی صبح لاؤڈ سپیکر کیوں بن جاتی ہیں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے گھڑی دیکھی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یا خدا، 9 بج گئے۔ وہ فوراً بستر سے اچھل کر اٹھی۔ چند ہی منٹ بعد وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جبکہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر پورا خاندان موجود تھا۔ نسرین دائی حسب معمول کسی نہ کسی کی برائی میں مصروف تھیں۔ فریہ چچی پراٹھے تقسیم کر رہی تھیں، احمد ماموں اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ شازیہ مامی سب کو جلدی جلدی ناشتہ کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ السلام علیکم، آئزہ نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، شہزادی صاحبہ تشریف لے آئیں، نسرین دائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تائی جان، اگر میں شہزادی ہوں تو تاج کہاں ہے؟ آئزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ فریہ چچی کہکا لگا کر ہنس پڑی، جبکہ نسرین تائی نے منہ بنا لیا۔ یہ لڑکی کبھی سیدھی نہیں ہوگی، میں ٹیڑھی کب ہوئی تھی؟ آئزہ نے حیرت سے پوچھا تو پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ اسی دوران حریم اندر داخل ہوئیں۔ چلو جلدی کرو، ہمیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آج میرا جانے کا بالکل دل نہیں ہے، آئزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تمہارا تو روز ہی دل نہیں کرتا، ایمان نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ ظلم، عائزہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک وسیع و عریض بنگلے کے باہر درجنوں مسلح افراد کھڑے تھے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ بنگلے کے اندر ایک کشادہ ہال میں کئی افراد سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک شخص آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سیاہ شرٹ، سیاہ پینٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور چہرے پر بے حد سنجیدہ تاثرات۔ یہ حمزہ مراد تھا۔ اس نام سے پورا شہر واقف تھا۔ بزنس مین مگر صرف نام کا، حقیقت میں وہ ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جس کے تار پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ کاشف کہاں ہے؟ اس کی گہری آواز پورے ہال میں گونجی۔ فہد نے سر جھکا کر فوراً کہا، سر وہ راستے میں ہے۔ حمزہ نے گھڑی دیکھی، میں نے اسے 8 بجے بلایا تھا۔ فہد خاموش رہا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک شخص گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، حمزہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، بس ایک نظر اور کاشف کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ دیر کیوں ہوئی؟ سر، ٹریفک۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی حمزہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ جھوٹ! کاشف بری طرح کانپ گیا۔ حمزہ کو جھوٹ سے نفرت تھی۔ میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا۔ سر، کام مکمل ہوا؟ نہیں سر۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر حمزہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدموں کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کاشف کے سامنے آ کر رک گیا۔ میری دنیا میں ناکامی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کاشف کا رنگ اڑ گیا۔ سر، ایک موقع اور دے دیں۔ حمزہ نے چند لمحے اسے دیکھا۔ آخری موقع۔ کاشف نے فوراً سر جھکا دیا۔ تھینک یو سر۔ یونیورسٹی میں حسب معمول خوب ہنگامہ تھا۔ طلباء اپنے گروپس میں مصروف تھے۔ عائزہ، ایمان اور حریم کیفیٹیریا میں بیٹھی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عائزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ میں امیر آدمی سے شادی کروں گی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایمان زور سے ہنس پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے روز برتن نہیں دھونے۔ حریم نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، کیا ہوا؟ تمہاری سوچ سن کر سر درد ہو گیا، عائزہ نے ناک چڑھائی۔ حسد مت کرو۔ اسی دوران ایک شور سا اٹھا۔ کئی گاڑیاں یونیورسٹی کے مرکز گیٹ کے سامنے آ کر رکیں۔ سب کی نظریں ادھر اٹھ گئیں۔ گاڑیوں سے سیاہ لباس میں ملبوس افراد اترے اور پھر درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ حمزہ مراد باہر نکلا۔ پورا ماحول جیسے یکدم بدل گیا ہو۔ طلباء حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ عائزہ نے پوچھا۔ ایمان فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم اسے نہیں جانتی؟ نہیں، حمزہ مراد۔ عائزہ نے کندھے اچکا دیے۔ تو؟ ایمان اور حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو؟ ہاں تو؟ پورا شہر اسے جانتا ہے۔ عائزہ نے دوبارہ بے پرواہی سے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیا۔ میں نہیں جانتی۔ حمزہ دراصل یونیورسٹی کے ٹرسٹ سے متعلق ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا، مگر جب وہ ہال کی طرف جا رہا تھا تو اچانک ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی۔ فائلیں زمین پر بکھر گئیں۔ اوہ نو! عائزہ فوراً جھکی۔ میں نے دیکھا نہیں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سامنے کھڑا شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
حمزہ مراد۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ عائزہ کو عجیب سا احساس ہوا، پھر اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ سوری، فائلیں سمیٹ کر وہاں سے چل دی۔ حمزہ کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ فہد حیران تھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے حمزہ مراد سے ٹکرانے کے بعد اس کی طرف دوبارہ دیکھا تک نہیں تھا۔ شام کو عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹس بنا رہی تھی، جب اس کا فون بجا۔ حریم کال کر رہی تھی۔ جلدی ٹی وی لگاؤ۔ کیوں؟ لگاؤ تو۔ عائزہ نے ریموٹ اٹھایا۔ نیوز چینل چل رہا تھا۔ اسکرین پر ایک خبر بار بار دکھائی جا رہی تھی: معروف بزنس مین حمزہ مراد پر حملہ ناکام۔ عائزہ چونک گئی۔ وہی شخص، یونیورسٹی والا۔ خبر کے مطابق کسی نے اس کے قافلے پر حملہ کیا تھا، مگر وہ محفوظ رہا تھا۔ عائزہ نے چند لمحے اسکرین کو غور سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں۔ اس کے ارد گرد کوئی بہت بڑا راز موجود تھا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قسمت بہت جلد اسے اسی راز کا حصہ بنانے والی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر عائزہ کے کمرے کی لائٹ اب بھی جل رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی موبائل میں اسکرول کر رہی تھی، اور بار بار نیوز چینلز پر چلنے والی یہ خبر اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی: حمزہ مراد، ایک ایسا شخص جسے پورا شہر جانتا تھا، مگر جس کے بارے میں کوئی واضح طور پر کچھ نہیں جانتا تھا۔ کہیں اسے بڑا بزنس مین کہا جاتا تھا، کہیں اس کے طاقت کے قصے سنائے جاتے تھے، اور کہیں اس کے دشمنوں کی پراسرار موتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ عائزہ نے سر جھٹکا اور موبائل بند کر دیا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت پہلے ہی اس کے راستے حمزہ مراد کے راستے سے جوڑ چکی تھی۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں حمزہ مراد اپنے دفتر کی کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر پھیلی تاریک رات کو دیکھ رہا تھا۔ فہد خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عمر شیخ خاموش نہیں بیٹھے گا سر، آج کا حملہ صرف وارننگ تھی۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی اثر نہ آیا۔ میں جانتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس بار وہ خود سامنے آئے گا، فہد نے محتاط لہجے میں کہا۔ حمزہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ عمر شیخ اس دنیا کا وہ نام تھا جو حمزہ مراد کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ کئی سالوں سے دونوں کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری تھی، خون بہتا تھا، لوگ مرتے تھے، اور شہر کے اندھیرے ان رازوں کو اپنے اندر دفن کر لیتے تھے۔ عمر شیخ کا بیٹا زین شیخ بھی اپنے باپ کی طرح بے رحم تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر حمزہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح گھر میں حسب معمول ہنگامہ برپا تھا۔ فریہ چچی ناشتے کی میز پر سب کو جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ نسرین دائی کسی نئی شکایت میں مصروف تھی۔ حریم نے آتے ہی اعلان کیا: آج شام کو سعدیہ باجی کی منگنی ہے، سب نے تیار ہو کر جانا ہے۔ عائزہ نے فوراً منہ بنا لیا: مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ شازیہ مامی نے گھورا: وہاں سارے رشتہ دار ہوں گے اور سب ایک ہی سوال پوچھیں گے، بیٹا شادی کب کر رہی ہو؟ اس کے جواب پر پورا کمرہ ہنس پڑا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ منگنی کی تقریب میں پہنچ گئے۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف لوگ کہکے اور موسیقی تھی۔ عائزہ اپنی کزنز کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے غیر معمولی ہلچل کی آواز آئی۔ لگژری گاڑیاں ہال کے سامنے آ کر رکی۔ لوگ حیرت سے ادھر دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلا اور چند سیکیورٹی گارڈز کے درمیان حمزہ مراد اندر داخل ہوا۔ پورے حال میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ حریم نے فوراً جواب دیا: دلہن کے ماموں کے دوست ہیں شاید۔ حمزہ مراد اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ اندر آیا اور چند اہم لوگوں سے مصافحہ کرنے لگا۔ عائزہ نے بے دلی سے نظریں ہٹا لی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ چند لمحوں بعد ایک ویٹر تیزی سے گزرا اور اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پھسل گیا۔ پورا جوس سیدھا حمزہ کے کوٹ پر جا گرا۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ ویٹر کا رنگ اڑ گیا اور عائزہ کے منہ سے بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ حمزہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ عائزہ نے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر پہلی بار حمزہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فہد، جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا، حیران رہ گیا۔ حمزہ مراد کو مسکراتے ہوئے دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔
تقریب ختم ہونے کے بعد عائزہ اپنے کزنز کے ساتھ باہر نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی، پارکنگ میں نسبتاً خاموشی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے اسے قریب سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ چند مشکوک لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج رات کام ختم ہو جانا چاہیے، حمزہ مراد زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ عائزہ کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر ادھر دیکھا، مگر اچانک اس کے پاؤں سے ایک خالی بوتل ٹکرا گئی۔ ٹن آواز سن کر وہ لوگ فوراً اس کی طرف مڑے۔ کون ہے وہاں؟ عائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً بھاگ پڑی۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ پوری طاقت سے دوڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ سامنے حمزہ مراد کھڑا نظر آیا۔ خاموش، اس نے آہستہ سے کہا۔ عائزہ کا دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حمزہ نے اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز گونجی۔ دھائیں! عائزہ خوف سے کانپ گئی۔ حمزہ کے گارڈ فوراً حرکت میں آ گئے۔ چند لمحوں میں فضا گولیوں کی آواز سے بھر گئی۔ عائزہ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے ایسی صورتحال دیکھی تھی۔ چند منٹ بعد حملہ آور فرار ہو چکے تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے مڑ کر عائزہ کو دیکھا۔ تم نے کیا سنا تھا؟ عائزہ نے ہچکچاتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب دشمن صرف اس تک محدود نہیں رہیں گے، کیونکہ جس لڑکی نے ان کی باتیں سن لی تھی وہ بھی اب خطرے میں تھی۔ فہد قریب آیا۔ سر، اسے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حمزہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ عائزہ فوراً بولی، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ حمزہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم کس مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ عائزہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف ابھر آیا تھا، اور حمزہ جانتا تھا یہ تو صرف آغاز تھا۔ رات کے سناٹے میں گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ عائزہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی تک پارکنگ میں ہونے والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک اس کی زندگی عام تھی، یونیورسٹی، گھر، دوست، کزنز اور معمول کی شرارتیں۔ لیکن اب اچانک وہ ایسے لوگوں کے درمیان آ گئی تھی جن کی دنیا میں گولیاں چلتی تھیں اور جان لینا شاید ایک معمولی بات تھی۔ سامنے والی سیٹ پر بیٹھا حمزہ مراد خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ فہد بار اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جسے آخر کار عائزہ نے توڑ دیا۔ آپ آخر ہیں کون؟ حمزہ نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک ایسا آدمی جس سے تمہیں دور رہنا چاہیے تھا۔ یہ جواب نہیں ہے، عائزہ نے فوراً کہا۔ فہد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ شاید پہلی بار کوئی لڑکی حمزہ مراد سے اس انداز میں بات کر رہی تھی۔ حمزہ کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اور تم پہلی لڑکی ہو جو میرے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے، ڈرنے میں نہیں۔ میں ڈر رہی ہوں، عائزہ نے فوراً جواب دیا، لیکن مجھے جواب بھی چاہیے۔ حمزہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک فہد کا فون بج اٹھا۔ کال سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سر، کیا ہوا؟ عمر شیخ کے لوگوں نے ہمارے گودام پر حملہ کر دیا ہے۔ گاڑی کے اندر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ سب لوگ وہاں پہنچے۔ اس نے مختصر حکم دیا۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرتعیش بنگلے کے اندر عمر شیخ اپنے بیٹے زین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عمر شیخ 55 سال کا شخص تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی درندگی صاف نظر آتی تھی۔ زین اپنے باپ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ حمزہ بچ گیا، زین نے غصے سے گلاس میز پر رکھا۔ عمر شیخ ہنسا۔ جلدی مت کرو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں۔ زین کی آواز میں نفرت تھی۔ عمر شیخ نے سگار سلگایا۔ حمزہ کو مارنے سے پہلے اس کی کمزوری تلاش کرو۔ اس کی کوئی کمزوری نہیں، ہر انسان کی ہوتی ہے۔ عمر شیخ کی آنکھوں میں مکاری چمکی۔ اور مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ہماری مدد کرے گی۔ جب عائزہ گھر پہنچی تو رات کافی ہو چکی تھی۔ شازیہ مامی، احمد ماموں، حریم اور باقی سب پریشان بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تم کہاں رہ گئی تھی؟ شازیہ مامی فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ عائزہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ وہ سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔
بس دوستوں کے ساتھ تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ نسرین تائی فوراً بولی، میں تو پہلے ہی کہتی ہوں یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ تائی جان، اگر میں ہاتھ سے نکل گئی ہوں تو پکڑ لیجئے نا۔ عائزہ کے جواب پر فریحہ چچی ہنس پڑی۔ کمرے کا ماحول کچھ ہلکا ہو گیا، مگر عائزہ کے دل میں خوف اب بھی موجود تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ معمول کے مطابق جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بار بار اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ ایمان نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی باہر نکلے۔ عائزہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ پوری طاقت سے چیخی۔ لوگ متوجہ ہونے لگے، مگر حملہ آور اسے زبردستی گاڑی کی طرف کھینچ رہے تھے۔ اچانک دائیں ہوا میں گولی چلی۔ سب چونک گئے۔ حمزہ مراد کی گاڑی چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ فہد اور دیگر گارڈ فوراً باہر نکلے۔ چند سیکنڈ میں حملہ آور بھاگنے لگے۔ ایک کو پکڑ لیا گیا جبکہ باقی فرار ہو گئے۔ عائزہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ حمزہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پہلی بار اس کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ حمزہ نے فہد کی طرف دیکھا۔ اب یہ اکیلی کہیں نہیں جائے گی۔ عائزہ فوراً بولی، معاف کیجیے گا لیکن میں کوئی بچی نہیں ہوں، یہ بات دشمنوں کو جا کر سمجھاؤ۔ حمزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ شام کو حمزہ کے بنگلے میں ایک اہم میٹنگ جاری تھی۔ دانیال مراد، حمزہ کا چھوٹا بھائی، بھی وہاں موجود تھا۔ دانیال اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے خاندان میں مشہور تھا۔ بھائی جان، آپ واقعی اس لڑکی کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہادیہ مراد، جو حمزہ کی چھوٹی بہن تھی، فوراً بولی، مجھے تو لگتا ہے بھیا کو پسند آ گئی ہے۔ دانیال کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ فہد نے فوراً نظریں جھکا لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حمزہ کو ایسی باتیں پسند نہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار حمزہ غصہ نہیں ہوا، صرف خاموش رہا، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ ادھر عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بار بار حمزہ کی بات یاد آ رہی تھی۔ اب یہ اکیلی کہیں نہیں جائے گی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے غصہ زیادہ آ رہا تھا یا عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس کی حفاظت کے لیے اس انداز میں فکر ظاہر کی تھی، مگر اسی وقت اس کا فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا۔ ہیلو۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، حمزہ مراد سے دور رہو۔ عائزہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کون بول رہا ہے؟ ورنہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ کال کٹ گئی۔ عائزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ اب واقعی ایک خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی، اور اس کھیل میں صرف دل نہیں، جانیں بھی ہارنی پڑتی تھیں۔ اگلی صبح عائزہ کی آنکھ بہت مشکل سے کھلی۔ پوری رات وہ اس نامعلوم کال کے بارے میں سوچتی رہی۔ بار بار وہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، حمزہ مراد سے دور رہو۔ صبح ناشتے کی میز پر بھی وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ فریحہ چچی نے فوراً محسوس کر لیا، یا اللہ، آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ عائزہ خاموش بیٹھی ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چچی، جھوٹ۔ حریم نے فوراً کہا، تم جب پریشان ہوتی ہو تو زیادہ خاموش ہو جاتی ہو۔ عائزہ نے فوراً اسے گھورا لیکن جواب نہ دیا۔ ادھر شازیہ مامی اور احمد ماموں بھی پریشان نظر آ رہے تھے، کیونکہ گزشتہ رات سے دو نامعلوم گاڑیاں بار بار ان کے گھر کے قریب دیکھی جا رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ خطرہ اب صرف عائزہ تک محدود نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف حمزہ مراد اپنے دفتر میں بیٹھا فہد کی رپورٹ سن رہا تھا۔ سر، کال عمر شیخ کے نیٹ ورک سے کی گئی تھی۔ حمزہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اور کل رات سے عائزہ کے گھر کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، انہیں لگتا ہے وہ مجھے عائزہ کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں۔ فہد خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر شیخ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ حمزہ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا تھا، لیکن اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو کبھی نہیں۔ دوپہر کے وقت عائزہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔
جب اچانک ایک موٹر سائیکل تیزی سے اس کی گاڑی کے قریب آئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگلے ہی لمحے موٹر سائیکل سوار نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ دھائیں! شیشہ ٹوٹ گیا۔ عائزہ خوف سے چیخ اٹھی۔ اس نے فوراً گاڑی موڑنے کی کوشش کی۔ لوگ سڑک پر بھاگنے لگے۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ موٹر سائیکل سوار دوبارہ نشانہ لینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک سیاہ ایس یو وی تیزی سے درمیان میں آ گئی۔ حمزہ کے گارڈز چند سیکنڈ بعد حملہ اور فرار ہو چکے تھے۔ عائزہ کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو سامنے حمزہ مراد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اس نے آہستہ مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ یہ کھیل تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے واقعی اپنی جان کا خوف محسوس ہوا تھا۔ اسی شام حمزہ خود شازیہ مامی اور احمد ماموں کے گھر پہنچا۔ اس کے ساتھ فہد اور کئی سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ پورا خاندان حیران رہ گیا۔ فریہ چچی تو تقریباً صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، اتنا بڑا بزنس مین ہمارے گھر! نسرین تائی نے فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی ہمارے خاندان میں خاص لوگ ہیں۔ فریہ چچی نے فوراً آنکھیں گھمائیں۔ ابھی 5 منٹ پہلے آپ کہہ رہی تھیں خاندان عجیب ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ حمزہ نے مختصر انداز میں پوری صورتحال سمجھائی۔ احمد ماموں کا چہرہ پریشانی سے بھر گیا۔ یعنی ہماری بیٹی خطرے میں ہے؟ جی، حمزہ نے صاف جواب دیا۔ اور اب صرف عائزہ نہیں، آپ سب بھی نشانے پر ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر مشورے کے بعد حمزہ نے ایک فیصلہ سنایا۔ کچھ دن کے لیے عائزہ میرے محفوظ گھر میں رہے گی۔ کیا؟ عائزہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ یہ ضد کا وقت نہیں ہے، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اور اگر میں نہ جاؤں؟ عائزہ نے بازو باندھ لیے۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو شاید اگلی بار میں وقت پر نہ پہنچ سکوں۔ عائزہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن عائزہ حمزہ کے محفوظ بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ یہ بنگلہ شہر سے کافی دور تھا۔ چاروں طرف سخت سیکیورٹی تھی۔ دانیال نے جیسے ہی اسے دیکھا، مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ویلکم ٹو جیل۔ عائزہ نے فوراً جواب دیا، شکریہ، قیدی نمبر 2۔ دانیال ہنس پڑا۔ اسی دوران حریم بھی اپنے ماموں کے اصرار پر چند دن کے لیے وہاں آ گئی تاکہ عائزہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ جیسے ہی دانیال کی نظر حریم پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ حریم نے بھویں چڑھائیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دانیال نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ لیکن ہادیہ مراد سب سمجھ چکی تھی۔ اس نے فوراً دل میں نوٹ کر لیا کہ یہاں ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ اسی رات عمر شیخ کے بنگلے میں زین شیخ ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ تصویر عائزہ کی تھی۔ اس نے تصویر میز پر رکھی اور آہستہ سے مسکرایا۔ تو یہی ہے وہ لڑکی؟ عمر شیخ نے پوچھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ زین کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ حمزہ کی کمزوری۔ ابھی یقین مت کرو۔ عمر شیخ بولا، مجھے یقین ہے۔ زین نے تصویر دوبارہ اٹھائی، اور میں اس کی کمزوری کو اس کی تباہی بنا دوں گا۔ رات گئی عائزہ بنگلے کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کافی ٹھنڈی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو حمزہ کھڑا تھا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر عائزہ نے آہستہ سے کہا، میری وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ بڑھ گیا ہے نا؟ حمزہ نے چند سیکنڈ اسے دیکھا۔ نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اب اس جنگ کا حصہ بن چکی ہو۔ عائزہ نے نظریں جھکا لی۔ اور اگر مجھے یہ جنگ نہیں لڑنی؟ حمزہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کبھی کبھی جنگ خود انسان کو چن لیتی ہے۔ عائزہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد محسوس کر رہی تھی۔ وہ صرف ایک خطرناک مافیا گینگ نہیں تھا، اس کے اندر کوئی ایسا زخم بھی تھا جو ابھی تک نہیں بھرا تھا، اور عائزہ کو اندازہ نہیں تھا کہ بہت جلد وہ اس راز تک پہنچنے والی ہے۔ صبح کی نرم دھوپ بنگلے کے باغ میں پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے لان میں بیٹھی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ پہلے وہ ایک عام سی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اور اب وہ ایسے گھر میں رہی تھی جہاں پر ہر دروازے پر مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دانیال سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ میری زندگی خراب کرنے والے لوگوں سے کیسے بدلہ لیا جائے؟ دانیال ہنس پڑا۔ تم واقعی خطرناک ہو، اور تم بہت فضول ہو۔
आयजा ने फौरन जवाब दिया। उसी वक्त हरीम भी वहां आ गई। दानियाल की नजरें चंद लम्हों के लिए उस पर रुक गई। हरीम ने फौरन महसूस कर लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर देख क्यों रहे थे? दानियाल खांसने लगा, जबकि आयजा जोर से हंस पड़ी। हरीम फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। इधर हमजा अपने दफ्तर में मौजूद था। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक खुशहाल खानदान नजर आ रहा था, एक मर्द, एक औरत और दो छोटे बच्चे। आयजा इत्तफाकन फहद को किसी काम से ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। दरवाजा आधा खुला था। उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। हमजा ने फौरन तस्वीर उठाकर दराज में रख दी थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आयजा बोली, ये आपका खानदान था? हमजा के चेहरे के तासुरात बदल गए। था, सिर्फ एक लफ्ज, लेकिन उसकी एक लफ्ज में बरसों का दर्द छुपा हुआ था। आयजा खामोश हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हमजा के अंदर जो सर्दी है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जख्म मौजूद है। शाम को हादिया मुराद आयजा के कमरे में आई। तुम्हें पता है क्या, भाईजान पहले ऐसे नहीं थे। आयजा ने हैरानी से उसे देखा। हादिया बिस्तर पर बैठ गई। जब हम छोटे थे ना, तो भाई बहुत हंसा करते थे। अम्मी अब्बू के बाद वही हमारी दुनिया थे। आयजा खामोशी से सुनती रही। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। हादिया की आंखें नम हो गई। किसी ने हमारे अम्मी अब्बू को कत्ल कर दिया। आयजा चौंक गई। क्या? और उस दिन के बाद हमजा मुराद वो नहीं रहा जो पहले था। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा के दिल में पहली बार हमजा के लिए हमदर्दी पैदा हुई। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में जैन शेख अपने लोगों के साथ बैठा मंसूबा बना रहा था। बंगले के अंदर जाना आसान नहीं, एक आदमी बोला। जैन हंसा। कौन कह रहा है कि हम अंदर जाएंगे? सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उसने मेज पर एक तस्वीर रखी। तस्वीर में हरीम मौजूद थी। हम अंदर नहीं जाएंगे। इसकी आंखों में मक्कारी चमकी। हम उन्हें खुद बाहर आने पर मजबूर करेंगे। अगले दिन बंगले का माहौल निस्बतन पुरसुकून था। आयशा किताब पढ़ रही थी, जबकि हरीम और दानियाल हस्बे मामूल बहस में मसरूफ थे। तुम बहुत मगरूर हो, दानियाल बोला, और तुम बहुत फजूल हो, हरीम ने जवाब दिया। ये मेरी तौहीन है, ये हकीकत है। आयशा हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। इतने में फहद तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। सर, हमजा फौरन खड़ा हो गया। क्या हुआ? हरीम बी का फोन आया था। सबने हैरत से हरीम को देखा। मैं तो यहाँ हूँ, हरीम ने फौरन कहा। फहद का चेहरा सख्त हो गया। इसीलिए तो मसला है। हमजा की आंखें सिकुड़ गई। मतलब, किसी ने आप लोगों के खानदान की मालूमात हासिल कर ली है और अब वो जाली कॉल्स के जरिए जाल बिछा रहे हैं। इसी रात आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर आ गई। चांदनी रात पूरे माहौल पर फैली हुई थी। चंद मिनट बाद हमजा भी वहां आ गया। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर आयशा ने पूछा, क्या आपने कभी नॉर्मल जिंदगी गुजारने का सोचा? हमजा हल्का सा मुस्कुराया। नॉर्मल जिंदगी? हाँ, जिसमें ना दुश्मन हो, ना गोलियां, ना ये सब। हमजा ने आसमान की तरफ देखा। हर इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और आपकी? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आयशा से कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा खानदान जिंदा होता। आयशा का दिल भर आया। उसने पहली बार हमजा की आंखों में वो तन्हाई देखी जिसे वो बरसों से अपने अंदर छुपाए हुए था। इधर जैन शेख अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। उसके आदमी बंगले के करीब पहुंच चुके थे, मगर उनका असल हदफ आयशा नहीं थी। इस बार वो किसी और को इस्तेमाल करना चाहता था, किसी ऐसे शख्स को जिसकी वजह से पूरा खानदान खुद खतरे में निकल आए। और उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट बता रही थी कि उसका मंसूबा तकरीबन कामयाब हो चुका है। अगली सुबह जब सब नाश्ते की मेज पर जमा हुए, तो अचानक अहमद मामू का फोन बजा। कॉल सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? सब चौंक गए। क्या हुआ? शाजिया मामी घबरा गई। अहमद मामू के हाथ कांप रहे थे। फरीहा चची, उन्होंने मुश्किल से कहा। फरीहा चची लापता हो गई हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया, और हमजा मुराद फौरन समझ गया। जैन शेख ने अपनी पहली चाल चल दी थी। फरीहा चची के लापता होने की खबर सुनते ही पूरे बंगले का माहौल बदल गया। चंद लम्हे पहले तक जहां हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी, अब वहां खामोशी और परेशानी छाई हुई थी। शाजिया मामी की आंखों में आंसू आ गए, जबकि अहमद मामू बार बार फरीहा चची का नंबर मिला रहे थे, मगर हर बार फोन बंद
پھن جا رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، عائزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ حمزہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، لیکن اگر میں نے کہا نا نہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ عائزہ خاموش ہو گئی۔ حمزہ جانتا تھا کہ دشمن یہی چاہتا ہے۔ وہ خاندان کے لوگوں کو استعمال کر کے سب کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ فہد چند منٹ بعد اندر آیا۔ سر، ایک ویڈیو آئی ہے۔ حمزہ کی آنکھیں سکڑ گئی۔ چلاؤ۔ ٹی وی اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی۔ فریحہ چچی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ خوف زدہ تو لگ رہی تھی مگر زخمی نہیں تھی۔ پھر کیمرہ دوسری طرف گھوما اور زین شیخ نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ مکروہ مسکراہٹ تھی۔ سلام حمزہ مراد۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اگر اپنی پیاری چچی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج رات 12 بجے اکیلے گودام نمبر 7 پر آ جانا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی نظریں کیمرے میں گڑ گئی۔ اور ہاں، پولیس یا اپنے آدمی ساتھ لانے کی کوشش مت کرنا۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ دانیال غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی جا کر اس کا سر اڑا دیتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ حمزہ کی سرد آواز گونجی۔ دانیال فوراً خاموش ہو گیا۔ فہد جانتا تھا کہ حمزہ اس وقت انتہائی خطرناک حد تک پرسکون تھا، اور جب وہ اس طرح پرسکون ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی طوفان ضرور آتا تھا۔ شام تک پورے نیٹ ورک کو متحرک کر دیا گیا۔ حمزہ کے آدمی ہر طرف زین شیخ کے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، مگر زین نے اپنی چال بہت صفائی سے چلی تھی۔ کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران عائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اسی بار فریحہ چچی کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ خطرے میں جا رہا ہے، اور زین کا اصل ہدف بھی شاید وہی تھا۔ رات 11 بجے حمزہ تیار ہو کر نیچے آیا۔ سیاہ لباس، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں وہی خطرناک خاموشی۔ میں بھی جا رہی ہوں۔ عائزہ کی آواز سن کر سب چونک گئے۔ ہرگز نہیں، حمزہ نے فوراً کہا۔ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی لیے تم کہیں نہیں جا رہی۔ حمزہ۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے نام سے پکارا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ میں واپس آ جاؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ وعدہ؟ عائزہ کی آواز بے اختیار بھر آئی۔ حمزہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار اس نے نرمی سے کہا، وعدہ۔ گودام نمبر 7، رات 12 بجے۔ پورا علاقہ سنسان تھا۔ حمزہ اکیلا اندر داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک روشنی چل اٹھی اور سامنے زین شیخ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ درجنوں مسلح آدمی موجود تھے۔ ویلکم حمزہ مراد۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ فریحہ چچی کہاں ہیں؟ پہلے سلام دعا تو کر لو۔ زین ہنسا۔ حمزہ خاموش رہا۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے نفرت کیوں ہے؟ زین آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کیونکہ تم ہر بار جیت جاتے ہو اور تم ہر بار ہار جاتے ہو، حمزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ زین کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آواز گونجی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ زین چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم واقعی سمجھتے تھے میں اکیلا آیا ہوں؟ اگلے ہی لمحے فہد اور حمزہ کے آدمی اندر داخل ہو گئے۔ پورا گودام میدان جنگ بن گیا۔ ہر طرف گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ ادھر بنگلے میں سب پریشانی سے انتظار کر رہے تھے۔ عائزہ کا دل عجیب بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ نامعلوم نمبر۔ اس نے کال ریسیو کی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ اصل میں زین شیخ کی یہ صرف ایک چال تھی۔ فریحہ چچی گودام میں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ کسی اور جگہ قید تھی، اور کال کرنے والا شخص ان کی لوکیشن بتا رہا تھا۔ عائزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے بنگلے سے نکل گئی، کسی کو بتائے بغیر۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک پرانے فارم ہاؤس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر اندر داخل ہو گئی۔ اندر واقعی فریحہ چچی موجود تھیں۔ عائزہ؟ فریحہ چچی نے حیرت سے کہا۔ عائزہ نے فوراً ان کی رسیاں کھولنا شروع کر دی، مگر اس لمحے پیچھے سے تالیوں کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ عائزہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ آہستہ آہستہ مڑی۔ سامنے زین شیخ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بالکل وقت پر آ گئی تم۔ عائزہ کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ تم؟ جی ہاں، زین مسکرایا۔ اصل چال تو تمہارے لیے بچھایا تھا۔ اسی وقت حمزہ کا فون بجا۔ فہد نے کال اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سر، کیا ہوا؟ فہد نے مشکل سے کہا۔ عائزہ بنگلے میں نہیں ہے۔ حمزہ کے چہرے کے سارے تاثرات
یکدم بدل گئے۔ اور پھر دوسری خبر ملی، زین شیخ نے عائزہ کو پکڑ لیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ پھر حمزہ نے بندوق اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اب یہ جنگ صرف دشمنی کی نہیں رہی تھی، اب معاملہ عائزہ کا تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائزہ فریحہ چچی کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ زین شیخ چند قدم کے فاصلے پر مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد مسلح افراد موجود تھے، اور اب فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے واقعی سوچ لیا تھا کہ اتنی آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ گی؟ زین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عائزہ نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تم بزدل ہو۔ زین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ بات سب کہتے ہیں، کیونکہ سچ ہے، عائزہ نے فوراً جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ پھر زین ہنس پڑا۔ اب سمجھ آیا حمزہ تمہاری اتنی فکر کیوں کرتا ہے۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ادھر حمزہ مراد اپنی گاڑی میں بیٹھا فارم ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ فہد، دانیال اور اس کے قابل اعتماد لوگ موجود تھے۔ پوری گاڑی میں خاموشی تھی۔ دانیال نے پہلی بار اپنے بھائی کو اس قدر پریشان دیکھا تھا۔ حمزہ کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک نام گردش کر رہا تھا، عائزہ۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آ جائے گا، اور اب وہ وعدہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فارم ہاؤس میں زین نے فریحہ چچی کو ایک کمرے میں بند کروا دیا تھا، جبکہ عائزہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جانتی ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس نے عائزہ سے کہا۔ تو پھر اغوا کیوں کیا؟ کیونکہ تم حمزہ مراد کی کمزوری ہو۔ عائزہ خاموش ہو گئی۔ زین چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید اسے خود بھی ابھی تک اس بات کا احساس نہیں۔ اسی دوران فارم ہاؤس کے باہر کئی گاڑیاں خاموشی سے آ کر رکی۔ فہد نے عمارت کا جائزہ لیا۔ سر، کم از کم 30 آدمی موجود ہیں۔ حمزہ نے بندوق لوڈ کی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اگلے ہی لمحے فارم ہاؤس کے باہر دھماکے کی آواز گونجی۔ دھڑام! پورا علاقہ لرز اٹھا۔ زین چونک گیا۔ وہ آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند ہی سیکنڈ بعد ہر طرف گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دھائیں دھائیں دھائیں! حمزہ کے آدمی چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ زین کے لوگ بھی بھرپور مزاحمت کر رہے تھے۔ پورا فارم ہاؤس میدان جنگ بن چکا تھا۔ عائزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی حمزہ آ چکا ہے۔ نہ جانے اس کے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ وہ اسے یہاں سے نکال لے جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چند منٹ بعد کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، مگر وہ حمزہ نہیں تھا، وہ زین تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ وہ اندر آ چکا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے باہر سے قدموں کی تیز آوازیں سنائی دی۔ پھر دروازہ ایک زوردار لات سے ٹوٹ گیا، اور دروازے پر حمزہ مراد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ زین کے کئی آدمی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ عائزہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ چند لمحوں تک حمزہ اور زین ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر زین آہستہ سے ہنسا۔ دیکھا؟ اس نے عائزہ کی طرف اشارہ کیا۔ تم واقعی اس کے لیے آئے ہو؟ حمزہ نے بندوق سیدھی اس کی طرف کر دی۔ اس کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا۔ زین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آخر مان ہی لیا تم نے۔ میں صرف اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں، حمزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ! زین بولا۔ اگر یہاں فہد یا دانیال ہوتے تو تم اتنے بے قابو نہ ہوتے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے عائزہ کی طرف دیکھا۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر محفوظ تھی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا وہ واقعی اس کے لیے خطرہ مول لے رہا تھا۔ صرف ذمہ داری کی وجہ سے نہیں، کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک زین نے بندوق اٹھا کر عائزہ کی طرف تان دی۔ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا۔ حمزہ نے فوراً فائر کیا۔ دھائیں! زین زخمی ہو گیا۔ اس کے آدمی فوراً اسے لے کر فرار ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ تیزی سے عائزہ کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار واضح بے چینی تھی۔ عائزہ نے سر ہلایا، پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔
وہ عائشہ سے بولی۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے پہلی بار اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر نہ آتا تو؟ عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی رات سب لوگ بحفاظت واپس بنگلے پہنچ گئے۔ فریحہ چچی حسب معمول ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا میری ہیروئن والی انٹری ہوگی، مگر تم لوگ پہلے ہی آ گئے۔ دانیال ہنس پڑا، جبکہ سب کے چہروں پر کئی دن بعد مسکراہٹ آئی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی رات زین شیخ اپنے خفیہ ٹھکانے پر زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ عمر شیخ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم ناکام ہو گئے، عمر شیخ نے سرد لہجے میں کہا۔ زین کی آنکھوں میں نفرت بھڑک اٹھی۔ ابھی نہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، پھر میز کے خفیہ خانے سے ایک پرانی فائل نکالی۔ عمر شیخ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ زین عائشہ سے مسکرایا۔ وہ راز جس نے حمزہ مراد کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ اس نے فائل کھولی اور پہلی تصویر سامنے آئی۔ تصویر میں حمزہ کے والد کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ احمد ماموں تھے۔ زین کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اب کھیل شروع ہوگا۔ اور دوسری طرف حمزہ اور عائشہ کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ ان کے خاندانوں کے درمیان ایک ایسا راز دفن ہے جو ان کی محبت، ان کی دوستی اور ان کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حمزہ مراد کے بنگلے میں نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ ہر شخص اپنے خیالوں میں گم تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ فائل آ رہی تھی جو زین شیخ کے ہاتھ میں دیکھی گئی تھی۔ اس فائل میں احمد ماموں کا نام آنا اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ بار سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس کے خاندان کا اس پوری کہانی سے کیا تعلق ہے۔ اسی دوران دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حریم اندر آئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ نیند نہیں آ رہی۔ حریم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ادھر حمزہ مراد اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہی وہی پرانی فائل کھلی ہوئی تھی۔ احمد ماموں کا نام بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ فہد خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، یہ ممکن نہیں، فہد نے آہستہ سے کہا۔ حمزہ نے نظریں اٹھائی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے فائل بند کر دی۔ احمد ماموں خود آئے گا۔ اگلے دن صبح گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ احمد ماموں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، مگر ان کے ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے۔ شازیہ مامی بار بار ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ نے یہ سب نوٹ کیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ احمد ماموں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اسی وقت حمزہ مراد اندر آیا۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ وہ سیدھا احمد ماموں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہمیں بات کرنی ہے، حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ احمد ماموں نے نگاہیں جھکا لی۔ یہ بات سب کے سامنے نہیں ہو سکتی، حمزہ نے جواب دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد احمد ماموں عائشہ سے اٹھے۔ چلو پھر۔ دونوں اسٹڈی روم میں آ گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی فضا مزید بھاری ہو گئی۔ حمزہ نے سیدھا سوال کیا، زین کے پاس تمہاری فائل کیا کر رہی تھی؟ احمد ماموں نے گہرا سانس لیا۔ یہ ایک پرانی کہانی ہے، میں کہانی نہیں سننا چاہتا، حقیقت بتاؤ۔ حمزہ کی آواز سخت ہو گئی۔ احمد ماموں خاموش ہو گئے، پھر عائشہ سے بولے، تمہارے والد اور میں ایک وقت میں ایک ہی دنیا کا حصہ تھے۔ حمزہ کی آنکھیں سکڑ گئی۔ ادھر عائشہ دروازے کے قریب کھڑی یہ سب سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ احمد ماموں کی آواز دوبارہ گونجی۔ ہم دونوں نے مل کر ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا تھا، مگر پھر سب کچھ بکھر گیا۔ حمزہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیا بکھرا؟ احمد ماموں نے نظریں جھکا لی۔ تمہارے والد کا قتل۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم اس دن کہاں تھے؟ احمد ماموں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں وہاں تھا۔ وہ رکے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ یہ سنتے ہی حمزہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ جھوٹ! اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ عائشہ اندر آ گئی۔ سب چونک گئے۔ بس کریں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ حمزہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔
یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ ہر چیز جس میں میرا خاندان شامل ہے میرا معاملہ ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ کمرے میں تناؤ بڑھ گیا۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ تم نہیں جانتی تم کس چیز میں آ گئی ہو، تو پھر بتائیں مجھے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ میرے ماموں مجرم ہے یا نہیں۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ احمد ماموں نے عائشہ سے کہا، میں مجرم نہیں تھا، مگر میں نے ایک غلطی کی تھی۔ اسی وقت فہد اندر داخل ہوا۔ سر اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زین شیخ نے ایک نئی ویڈیو بھیجی ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ٹی وی آن کیا گیا۔ زین شیخ اسکرین پر نظر آیا۔ حمزہ، وہ مسکرایا، تمہاری دنیا کا سب سے بڑا راز اب کھلنے والا ہے۔ پھر اس نے ایک فائل کی طرف اشارہ کیا، اور یہ راز تمہارے خاندان کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے عائشہ سے کہا، اب یہ صرف جنگ نہیں رہی، اب یہ حساب ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک محبت کی کہانی میں نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے سچ کے بیچ کھڑی ہے۔ ایک ایسا سچ جو کسی بھی لمحے سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ اس رات بنگلے کا ہر کمرہ خاموشی میں ڈوبا تھا، مگر کسی کے دل میں سکون نہیں تھا۔ زین شیخ کی ویڈیو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ مراد اس وقت اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی فائل کھلی تھی جس میں احمد ماموں اور اس کے والد کی پرانی تصاویر موجود تھی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں الجھن بھی تھی۔ دوسری طرف عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب احمد ماموں نے کہا تھا کہ وہ اس رات وہاں موجود تھے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا کہ اگر وہ موجود تھے تو پھر کیا ہوا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ حریم اندر آئی، اور اس کے ساتھ دانیال بھی تھا۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ ہمیں بات کرنی ہے، دانیال نے کہا۔ عائشہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں؟ حریم نے عائشہ سے جواب دیا، اس رات کے بارے میں۔ ادھر اسٹڈی روم میں احمد ماموں بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پرانی تسبیح تھی، اور چہرے پر گہری پریشانی۔ حمزہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اب پورا سچ بتائیں۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ احمد ماموں نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں وہاں تھا۔ حمزہ کی نظریں ان پر جم گئیں۔ اور تم نے کچھ نہیں کیا؟ احمد ماموں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کوشش کی تھی۔ وہ رکے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر فہد تیزی سے اندر آیا۔ سر، زین شیخ نے ایک اور حرکت کی ہے۔ حمزہ نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا؟ فہد نے ایک فائل میز پر رکھی۔ اس نے میڈیا کو کچھ پرانی دستاویزات لیک کر دی ہیں۔ حمزہ نے فائل کھولی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ یہ صرف دستاویزات نہیں تھیں، مگر یہ اس کے خاندان کی تباہی کی بنیاد تھی۔ ادھر عائشہ، حریم اور دانیال بات کر رہے تھے۔ زین یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ حریم نے پوچھا۔ دانیال نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ حمزہ بھائی کو مکمل طور پر توڑنا چاہتا ہے۔ عائشہ خاموش تھی، پھر عائشہ سے بولی، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو؟ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے۔ رات کے آخری پہر حمزہ مراد بنگلے کی چھت پر کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ مڑا۔ عائشہ کھڑی تھی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عائشہ نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں سچ جان کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حمزہ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ یہ سچ تمہیں تباہ کر سکتا ہے، اور جھوٹ میں رہ کر میں پہلے ہی تباہ ہو رہی ہوں۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر عائشہ سے بولا، تم نہیں سمجھتی؟ عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اس بار اس کی آواز نرم تھی، مگر مضبوط بھی۔ اسی وقت نیچے فہد دوڑتا ہوا آیا۔ سر، حمزہ فوراً نیچے آیا۔ کیا ہوا؟ فہد کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زین شیخ نے احمد ماموں کو اغوا کر لیا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ بھی نیچے آ گئی۔ کیا؟ حمزہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کہاں ہیں؟ فہد نے ایک لوکیشن دکھائی، پرانی صنعتی علاقہ۔ حمزہ نے بندوق اٹھائی۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ دانیال بھی آگے آیا۔ میں بھی جا رہا ہوں۔ نہیں، حمزہ نے فوراً کہا، یہ میرا معاملہ ہے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا، اور میرا بھی۔
حمزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نہیں آؤ گی، میں آؤں گی۔ پر اس کی آواز میں ضد نہیں تھی بلکہ سچ تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حمزہ نے صرف اتنا کہا، پھر میرے ساتھ رہنا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار دونوں کے درمیان فاصلہ تھوڑا کم ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑیاں تیزی سے صنعتی علاقے کی طرف جا رہی تھیں۔ ہر طرف ویرانی تھی۔ دور ایک پرانی فیکٹری نظر آ رہی تھی، وہی جگہ جہاں زین شیخ نے آخری کھیل سجایا تھا۔ اور اس بار داؤ پر صرف جانیں نہیں تھی بلکہ سچ، رشتے اور محبت، سب کچھ تھا۔ فیکٹری کے اندر احمد ماموں ایک کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ زین شیخ ان کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آخری موقع ہے، زین نے کہا، سچ بتاؤ یا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ احمد ماموں نے کمزور آواز میں کہا، سب بتا چکا ہوں۔ زین ہنسا، نہیں، ابھی اصل سچ باقی ہے۔ اسی لمحے باہر سے دھماکے کی آواز آئی، دڑام۔ زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آ گیا، اور باہر حمزہ مراد فیکٹری کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی بات تھی، اس بار کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پرانی فیکٹری کے باہر ہر طرف سناٹا تھا، مگر اندر موت اور بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زین شیخ کے آدمی ہر طرف پھیل چکے تھے اور احمد ماموں ایک کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور خوف بھی، مگر سب سے زیادہ ایک بوجھ تھا جو برسوں سے ان کے اندر دفن تھا۔ فیکٹری کے مرکزی ہال میں زین شیخ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تسکین تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہو۔ آج یا تو سچ مرے گا یا تم سب، وہ آہستہ سے بولا۔ اسی لمحے باہر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا، فیکٹری کا دروازہ ٹوٹ گیا اور حمزہ مراد اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے فہد دانیال اور اس کے آدمی تھے۔ حمزہ کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، اب صرف فیصلہ تھا۔ احمد ماموں کہاں ہیں؟ اس کی آواز گونجی۔ زین ہنسا، ہمیشہ سیدھا سوال، تمہیں جلدی ہے انجام سننے کی؟ دوسری طرف عائزہ بھی اندر آ چکی تھی، مگر وہ پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ حریم اور فہد اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں مانی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ زین شیخ نے ہاتھ اٹھایا، لائٹس آف کرو۔ اچانک پورا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، اور پھر گولیوں کی آوازیں شروع ہو گئی، دائیں دائیں دائیں، اور پورا ماحول جنگ بن چکا تھا۔ حمزہ تیزی سے آگے بڑھا، ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ فہد اور دانیال بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ زین شیخ ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پاگل پن تھا۔ اسی دوران عائزہ احمد ماموں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماموں، اس کی آواز گونجی۔ ایک کونے میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ عائزہ، ان کی آواز کمزور تھی۔ عائزہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ادھر حمزہ اور زین آمنے سامنے آ گئے۔ پورا حال خاموش ہو گیا، صرف دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آج ختم ہو جائے گا یہ سب، زین نے کہا۔ ہاں، حمزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن تمہارا؟ زین نے فوراً فائر کیا۔ حمزہ جھک گیا اور گولی پیچھے دیوار میں لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے حمزہ نے جواب میں فائر کیا۔ زین زخمی ہو گیا، وہ لڑکھڑایا مگر گرا نہیں۔ ادھر عائزہ نے احمد ماموں کی رسیاں کاٹ دیں، چلو یہاں سے، مگر اسی وقت ایک گارڈ نے ان پر بندوق تان لی۔ عائزہ رک گئی۔ اچانک ایک فائر ہوا، گارڈ زمین پر گر گیا۔ پیچھے سے فہد کھڑا تھا، جلدی نکلو۔ ہال میں اب سب کچھ بکھر رہا تھا۔ زین شیخ زخمی حالت میں بھی ہنسا، تم سمجھتے ہو میں ہار گیا؟ اس نے میز پر پڑی فائل اٹھائی، یہ سچ ابھی بھی زندہ ہے۔ حمزہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اب کوئی سچ نہیں بچے گا۔ زین نے آخری چال چلی، اس نے فائل جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر اسی لمحے عائزہ آگے آ گئی۔ بس کرو، زین چونک گیا۔ حمزہ تیزی سے اس کے قریب آیا، پیچھے ہٹو عائزہ، مگر وہ نہیں ہٹی۔ اس نے زین کو دیکھا، تم سب کو تباہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ زین کی آنکھوں میں پاگل پن تھا، کیونکہ سب نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ حمزہ نے موقع دیکھ کر فائر کیا۔ زین زمین پر گر گیا، اس کے ہاتھ سے لائٹر گر گیا اور فائل بچ گئی۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ زین آخری سانسوں میں ہنسا، یہ ختم نہیں ہوا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ باہر پولیس سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ دن بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ زین شیخ کا نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا، احمد ماموں کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ بنگلے کے باغ میں آج سکون تھا۔ عائزہ خاموش بیٹھی تھی۔ حمزہ اس کے سامنے آیا، اب سب ختم ہو گیا۔ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا، نہیں،
وہ آہستہ سے بولی، اب شروع ہوا ہے۔ حمزہ خاموش رہا، پھر پہلی بار اس نے نرمی سے کہا، تو پھر ساتھ چلیں گے؟ عائزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ہمیشہ۔ دانیال دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حریم نے اس کی طرف دیکھا، تم کب سمجھو گے؟ دانیال نے مسکرا کر کہا، میں پہلے ہی سمجھ چکا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کچھ محبتیں جنگ کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور کچھ سلطنتیں صرف بادشاہ نہیں، دل بھی چلاتے ہیں۔